ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے اندر ہر کام کا صحیح طریقہ موجود ہے۔ کم بختی ہماری ہے کہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں، اپنی من مانی کر کے اپنی مرضی سے کام کر لیتے ہیں، اور پھر جب مصائب کا شکار ہوتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہر چیز کا ایک آسان اور پیارا طریقہ بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ طریقے، اچھے طریقے مل جاتے ہیں، اور اسلام کے طریقے کے اوپر چلنے سے دنیا کے اندر بھی راحت ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔ اگر اپنی منمانی کریں گے تو پھر دنیا کے اندر بھی مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے نظر، جس کو ہم اپنی زبان میں منت بھی کہتے ہیں، اس کا بھی صحیح طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادات میں سے کسی عبادت کا جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان فرض عبادات کی نظیر میں سے آپ کسی نفلی عبادت کی منت مان سکتے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے اسی وجہ سے، جیسے عمرہ ہے، اعتکاف ہے، ان کی آپ منت نظر مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر الٹی سیدھی یعنی اپنے دنیاوی کاموں میں سے کسی کے منت مانیں گے تو اس کو واجب یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے، اور اگر کسی نے مانی ہے اس طرح کی الٹی سیدھی منت تو اس کو توڑنا بھی لازم ہوگا۔ اور اس طرح کی مثالیں صحیح حدیثوں سے ملتی ہیں۔ وہ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت، زینب نامی عورت، وہ آئی، اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے آئے گی، بغیر کلام کیے، بغیر بات کیے وہ عمرہ اور حج کرے گی، عمرہ ہے یا حج کرے گی۔ اب یہ جو بغیر کلام کے عمرہ یا حج کرنے کی اس نے شرط لگائی، یہ اسلام نے تو نہیں لاگو کیا، اس نے اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنا منمانی سے اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ پہنچے، آپ نے اس عورت سے بات کی اور اس کا یہ کلام نہ کرنے والی جو شرط تھی یہ توڑوائی، اور اس کو سمجھایا کہ اس طرح کی شرطیں ہیں اور اس طرح کی منتیں اسلام میں جائز نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اسلام نے جو کہا ہے وہ کرو، اپنے اوپر ایک زائد چیز لاگو کیوں کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک جامع ترمذی کے اندر بھی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، اس نے منت مانی ہوئی ہے کہ وہ پیدل چل کے آئے گی، عمرہ کرے گی، اور وہ پیدل آ رہی تھی چل کے عمرہ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سوار کرو، سواری کے اوپر بٹھاؤ اس کو، اور اس کو کہو اللہ بے نیاز ہے، اللہ اس طرح کی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے جس میں خام خواہ اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہو، اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کر رہے ہو۔ اللہ کو تو سیدھی سادی عبادت چاہیے، دل کا اخلاص چاہیے، اللہ کو تو اخلاص کی ضرورت ہے، نیت کی درستگی کی ضرورت ہے۔ باقی اپنے اوپر بوجھ ڈال کر، اپنے اوپر بغیر کسی شرعی حکم کے اپنے اوپر خام خواہ کی کوئی چیز لاگو کرنے سے اللہ پاک کو یہ چیز نہیں چاہیے۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ اسلام دین کے اندر جو منت ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کی منت مانیں گے تو وہ اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر غیر عبادت کا یعنی کسی دنیاوی کام کا یا اپنی مرضی سے کوئی کام کی منت مانگنی تو پھر اس کو پورا کرنا بھی واجب نہیں ہے، اور اس کو توڑنا بھی ضروری ہوگا۔ کسی نے خام خواہ کی کوئی غیر شرعی منت مانی تو اس کو توڑا جائے گا، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔